اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحتوں کے تحت یہ میل میں اور فیمیل میں اٹریکشن رکھا ہے۔ یاد رکھنا، میں آج بہت کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، میل اور فیمیل کے درمیان، بوائز اینڈ گرلز کے درمیان یہ اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے، بڑی مصلحتوں کے تحت رکھا ہے۔ یاد رکھنا، یہ اٹریکشن اگر نہ ہوتا تو کوئی لڑکا بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتا، کوئی لڑکی بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتی، اور شادیاں نہ ہوتی تو کیسے ایک فیملیاں بنتی، کیسے انسانی نسل چلتی۔ انسان کا بچہ کتے کے بچے کی طرح سڑک پر نہیں پڑ سکتا، انسان کا بچہ مرغی کے چوزے کی طرح سڑک پر نہیں پڑ سکتا۔ انسان کے بچے کو ایک لونگ اینڈ شیئرنگ اور ایک کیئرنگ قسم کی ایک ممتا کی ضرورت ہے، ایک ماں کی ضرورت ہے بچے کو، ایک باپ کی ضرورت ہے بچے کو، ایک فیملی کے ہولڈ اور رشتے کی ضرورت ہے بچے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مردوں اور عورتوں کے اندر، بوائز اینڈ گرلز اور میل اور فیمیل کے اندر ایک زبردست اٹریکشن رکھا ہے۔ یہ اٹریکشن صرف عشق اور حسن کے تبادلے کے لیے نہیں ہے، صرف عشق کے نظارے اور حسن کے نظارے کے لیے نہیں ہے، یہ اٹریکشن رکھا ہے خاندان کے بنانے کے لیے۔ یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو یقین مانو تم میں سے کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی بلایا جاتا تو تم چپل جوتے چھوڑ کے بھاگتے، تم بھاگتے اور سڑک پر دوڑتے ہوئے پکڑے جاتے، اور تم اور جو تیز بھاگتے، اور لوگ کہتے کہ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی، کیا مصیبت آئی ہے؟ تو تم کہتے کہ میری شادی کرانے جا رہے ہیں، میرا نکاح جا رہے ہیں، پلیز سیو می۔ میں کہاں اپنی آزادی خراب کروں گا؟ میں کہاں ایک ذمہ داری، ایک مصیبت قبول کروں گا؟ باپ بننا پڑے گا، پھر شوہر بننا پڑے گا، باپ بننا پڑے گا، اس کا بھی خرچہ لاؤ، اس کا بھی علاج کراؤ، اس کا بھی شادی تو میں مستی کر رہا ہوں۔ اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو کوئی لڑکی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہر لڑکی شادی کے سپنے دیکھتی ہے، ہر لڑکا شادی کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ صرف خدا کی طرف سے پلاننگ ہے، ایک انتظام ہے۔ اس کی راز کو سمجھو، یہ اٹریکشن زندگی کا اصل مقصود نہیں ہے، یہ اٹریکشن ذمہ داریوں کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اس حکیم خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے، تاکہ کسی طرح ذمہ داری قبول کی جائے، کسی طرح ریسپانسبلٹی کا توق اپنے گلوں میں ڈالا جائے۔ اگر یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ اٹریکشن کسی بڑے مقصد کی خاطر ہے تو انسان پھر یہ کوشش کرے گا کہ اس اٹریکشن کو قابو میں رکھے، اس اٹریکشن پر کنٹرول کرے اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد بنائے۔ صرف حسن کا تماشا دکھانا لڑکیوں کا زندگی کا مقصد بن جائے، صرف حسن کا تماشا دکھانا عورتوں کا مقصد بن جائے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی، کیوں لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی جو ان کا حسن اور ان کا جسم ان کے بننے والے شوہر کی امانت ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے پبلک پراپرٹی نہیں ہے، وہ پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھے اور داد دے، اور ہر ایک ٹیز کرے اور ہر ایک جملے کسے، اور ہر ایک اس کے بعد پیچھا کرے اور سیٹیاں بجائے، اور ہر ایک تنہائیوں میں ملنے کی کوشش کرے۔ وہ نہایت ناسمجھ لڑکیاں ہیں جو اس تخلیقی راز کو اور خدا کی تخلیقی اسکیم کو نہیں سمجھتی، اور وہ لڑکے انتہائی ناسمجھ ہیں، اور وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے جس کا قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر ناپاک رہو گے تو تمہاری قسمت میں کبھی پاک دامن لڑکی نہیں لکھی جا سکتی، اور لڑکیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اگر ناپاک بنو گی تو تمہاری قسمت میں کبھی بھی پاک دامن لڑکا نہیں لکھا جا سکتا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، دو قسم کے لڑکے ہیں اور دو قسم کی لڑکیاں ہیں، دو قسم کے مرد ہیں اور دو قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک طیب مرد ہیں، ایک طیبات لڑکیاں اور عورتیں ہیں۔ جو طیبات ہوں گی ان کو طیبون ملیں گے، جو طیب لڑکے ہوں گے ان کو طیبات ملیں گی، اور جو ناپاک لڑکے ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گی، اور جو ناپاک لڑکیاں ہوں گی ان کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے۔ چنانچہ جتنی لو میرجز ہوتی ہیں اور جتنی پیار محبت کے داستانوں کے بعد جو لوگ شادی کا رشتہ پارٹنر بنانا پسند کرتے ہیں، شاید ان میں سے 80-90% شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔
اس لیے کہ وہی شوہر جو وہی لڑکا جو کل تک اس کو گرل فرینڈ بنائے ہوئے تھا، وہ گرل فرینڈ کے بعد جب وہ بیوی بنتی ہے تو اب وہ لڑکا برداشت نہیں کرتا کہ یہ کسی اور سے بات چیت کرے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری وفادار بیوی بن کے رہے۔ سبحان اللہ، تم نے تو خود چوز کیا تھا ایک ناپاک لڑکی کو، تم کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی اگر شادی سے پہلے تم سے باتیں کرتی تھی تو تم کو اطمینان تھا کہ وہ صرف تم سے باتیں کرتی تھی، وہ 10 لڑکوں سے اور باتیں نہیں کرتی تھی۔ جب اس کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، جب وہ 10 مردوں سے افیئر رکھے گی تو شادی کے بعد بھی وہ صرف تمہارے اوپر قناعت نہیں کرے گی، وہ اپنے پچھلے اور نئے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گی اور اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑا ہو۔ اسلام بڑا دین فطرت ہے، اسلام بڑا خوبصورت ہے، اسلام سائنٹیفک ہے، اسلام نیچرل ہے، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ پورا دین اور پوری شریعت یقین مانو میرے اور آپ کے مسائل کا حسین ترین حل ہے۔ اللہ اللہ